بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پیدا ہوا تو عجیب تھا، نہ بچہ نہ بچی، تیسری جنس۔ ماں باپ حیران پریشان، شکوہ مالک کناں سے، ربا یہ کیا دے دیا۔ ماں سجدہ ریز، الحمدللہ مالک، تو نے جو بھی دیا تیرا شکریہ۔ سینے سے لگایا، اسے اپنا دودھ پلایا کہ تیسری جنس بھی دودھ پیتی ہے۔ جوں جوں بڑا ہوا رولا بڑھتا گیا۔ باپ کہتا بھلی لوگ، مجھے دے، میں اسے چھوڑ آؤں اس کی برادری کے پاس۔ ماں گلے لگاتی، وہ زور ڈالتا تو وہ منتوں پر اتر آتی۔ میرے سرتاج، اللہ کا دیا اتنا ہے، اسے بھی کھانے دو۔ مگر صاحب، کون جیتا آج تک ممتا سے؟ رولا معاشرہ بناتا ہے۔ باپ باہر جاتا، اشارے ہونے لگتے، وہ دیکھ، اس کے گھر خسرا پیدا ہوا ہے۔ اوئے وہ دیکھ، خسرے کا باپ آ رہا ہے۔ برادری والے شور کرتے کہ بھائی ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو، ان کے چچا زاد کے گھر خسرا ہے، ماموں زاد کے گھر خسرا ہے۔ وہ پکا ارادہ کرتا مگر بیوی نہ مانتی۔ 5 سال گزر گئے۔ اللہ نے ایک بیٹا ایک بیٹی اور دی، مگر وہ خسرا اپنی ماں کی آنکھ کا تارا تھا۔ باپ اسے بالکل بھی پیار نہ کرتا۔ 5 سال بعد شوہر نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب کی بار کسی کی بات نہیں مانوں گا، چھوڑ کے آؤں گا۔ بیوی کو کہا تو ایک نظر ڈال کے سمجھ گیا، اب کی بار زمانہ جیتنے والا ہے۔ پر صاحب بات وہی، کون جیتا ممتا سے؟ ہاں میں سر ہلایا اور اس کا سامان باندھنے لگی۔ شوہر کچھ دیر بعد آیا تو وہ بیگ تیار تھا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی۔ اتنا سامان اس کا نہیں میرا بھی ہے۔ کیوں؟ تو کہاں جا رہی ہے؟ جہاں یہ جائے گا۔ میں جانوں اور یہ جانے۔ وہ خدا جس نے اسے زندگی دی، وہ فضول کچھ پیدا نہیں کرتا۔ وہ خدا جو پتھر میں بھی غذا دیتا ہے کیڑے کو۔ یہ انسان ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں بھی تو ہوں، کر لیں گے گزارا، تم بس گھر سے نکالو۔ بلکہ ہٹو، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ شوہر تھا، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ سو چپ ہو گیا، ممتا سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ پھر ذکر نہ ہوا، خاموشی ہو گئی 3 سال تک۔ پر ماں کا لاڈلا خسرا ہی رہا۔ وہ 9ویں سال میں تھا جب ماں چلی گئی۔ کچھ بھی نہ تھا، رات سوئی صبح اٹھ نہ سکی، روشنیوں بھرا گھر ویران ہو گیا۔ مگر اس کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی۔ اب قبر کی مٹی خشک ہی نہ ہوئی تھی کہ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ جا، کہیں چلا جا، اب تیرا اس گھر میں کچھ نہیں۔ خاموشی سے نکلا، ماں کی قبر پر گیا، دل بھر کر رویا، بہت رویا۔ من ہلکا ہوا تو شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ قدم قدم پر ستم کرنے والی دنیا میں گم ہو گیا۔ باپ نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ درخت سے گرے پتے جیسا تھا، ہوا جدھر چاہے اڑا کے لے جائے۔ ایسا ہی ہوا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ایک ورکشاپ میں چھوٹی سی نوکری ملی تو کہیں ہوٹل کا بیرا بنا۔ بے پناہ حسن اور خدوخال میں نسوانی پن اس کے لیے عذاب ٹھہرا۔ انسان نما بھیڑیے اس پر جھپٹتے اور وہ ان سے بھاگ جاتا۔ اسی بھاگ دوڑ میں شہر کی مشہور و معروف شخصیت حاجی ہوٹلاں والے کے ہوٹل پہ جا پہنچا۔ حاجی ہوٹلوں کا مالک تھا۔ شہر میں کئی ہوٹل تھے اس کے، مارکیٹیں، پلازے اور ٹرانسپورٹر بھی تھا۔ بہت دلیر اور اصولی آدمی تھا، صاف شفاف، کھرا پن اصول تھا اس کا۔ بابا، ہوٹل بنا ہوا ہے آپ کے لیے، کرسیاں لگی ہوئیں، دریاں چارپائیاں بچھی ہوئیں، یہاں پر بیٹھو، کھاؤ پیو، جب تک جی چاہے یہاں رہو، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ مگر دنگا روڈ پر، نشہ ہوٹل سے باہر، یہاں ایسا کچھ کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ یہاں اس کے قدم جم گئے، شناخت ظاہر ہو گئی، درندوں نے پیش قدمی کی۔ مگر یہاں حاجی تھا، کہتا لاڈے، تو جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جب تک حاجی کے پاس ہے، کوئی مائی کا لال تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہوا بھی ایسا۔
دو چار نے پیش قدمی کی، حاجی آڑے آیا، خوب بے عزت کیا۔ وہ خود ڈر گئے۔ حاجی کے پاس گزرے وقت کو وہ بہترین وقت قرار دیتا ہے۔ حاجی اس کا استاد تھا، زمانے کے سرد گرم سمجھانے والا۔ خسرو کے گرو ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان جیسے ہوتے ہیں، ان کی برادری کے، جہاں ملے پھر ساتھ لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسے بھی کئی گرو لینے آئے پر حاجی نے بھگا دیے۔ گرو جی، میرے جیتے جی تو ایسا سوچو بھی مت، بعد میں جو چاہے کر لینا۔ وہ بچا رہا۔ 2 سال تک وہ برتن دھوتا رہا، چائے پلاتا رہا، کھانا کھلاتا رہا۔ 2 سال بعد ہوٹل کے ساتھ پان سگریٹ کا کھوکا پہلے مالک نے بیچا تو حاجی نے خرید کے اسے وہاں بٹھا دیا۔ لے لاڈے، یہ تیری دکان، کما اور کھا۔ 17 سال تک وہ اسی کھوکے میں رہا۔ گرو آتے رہے، وہ نہ کرتا رہا۔ کیسے چھوڑتا اپنے محسن کو؟ مگر ایک دن محسن خود چلا گیا۔ دشمن دار تھا، اسی کی نظر ہو گیا۔ وہ دوسری بار جی بھر کر رویا، یتیم سا محسوس کیا خود کو۔ سائے سے یکدم گہری چلچلاتی دھوپ میں آ پڑا۔ حاجی کیا مرا؟ اس پر تو نشتروں کی بارش ہو گئی، کون روکتا؟ گروؤں نے پھر ہلہ بول دیا، کہا لاڈے ادھر کیا رکھا؟ قسم ہے تو ہیرا ہے ہیرا، چل ساتھ، تجھے تیری قسمت بتائیں۔ وہ نہ جاتا تو کیا کرتا؟ گرو کے آستانے پہ آ بیٹھا، وہ واقعی ہیرا تھا۔ گرو نے اسے تراشا تو اسے خبر ہوئی، 1 سال میں ہی ڈانس میں طاق کر دیا۔ سٹیج پر جاتا تو سماں باندھ دیتا، ایسا ناچتا وجد میں کہ نظر نہ ٹکتی تماشائیوں کی، ہاتھ نہ رکتے ویل کراتے ہوئے۔ یہ نئی زندگی تھی اس کی۔ 2-3 سال یہاں بیتے، یہاں سب تیسری جنس تھے، سو بٹوارا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے گرو کا گروپ سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ نام تھا ہے جی کوئی لاڈا نام کا خسرا، گرو اسے لاڈلی کہتا۔ اس دن وہ فارغ تھا۔ کچھ دن پہلے گرو نے اسے ایک پلاٹ لے کر دیا تھا۔ اس نے سوچا ادھر چکر لگا لیتے ہیں، ویسے بھی ان دنوں دھندا ذرا ٹھنڈا ہے تو کیوں نہ اس کی 4 دیواری ہی بنوا لی جائے۔ یہی سوچ کر گرو سے اجازت چاہی تو اس نے کارڈ جھولی میں پھینک دیا۔ لاڈلی، یہ آج رات کے پروگرام کا کارڈ ہے، نام پتہ ٹھکانہ لکھا، آج کدھر نہ جا، بڑا پروگرام ہے، آرام کر۔ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی، بلانے والے کا نام پڑھا، ملک تاج خان۔ نام پڑھتے ہی ایک سنسنی اس کے پورے بدن میں دوڑتی چلی گئی۔ کارڈ گر گیا۔ پروگرام اس نے بہت کیے تھے، معروف ڈانسر، روز کا معمول تھا۔ پروگرام بڑا ہو یا چھوٹا اسے غرض نہیں تھی، مگر یہ ملک تاج کا پروگرام، عجیب حالت ہو گئی اس کی۔ وہ ناچنا چاہتا تھا اور نہیں بھی ناچنا چاہتا تھا۔ اس نے گرو سے پوچھا، گرو یہ پروگرام کس نے دیا ہے؟ ہے لو لاڈلی، ملک تاج پرانا شوقین ہے، اس نے خود دیا پروگرام، اور کس نے دینا تھا؟ پھر گرو یادیں تازی کرنے لگ گیا۔ ہائے ہائے لاڈلی، کیا وقت تھا مجھ پر، بالکل تیری طرح سماں باندھ دیتی تھی میں۔ اور یہ ملک تاج، ہائے ہائے کیا شوقین تھا۔ وہ سنتا رہا، حیران ہوتا رہا۔ پروگرام ایک بڑی حویلی میں تھا۔ 2 حصے تھے پروگرام کے۔ ایک میں عام عوام تھی، گرو کے مطابق 10-20 روپے والے شوقین۔ دوسرا حصہ معززین کے لیے تھا، جہاں نوٹوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ گرو کو حکم ملا تھا کہ خاص پیس بچا کے رکھنا۔ گرو نے اسے اور اس کے ساتھ ایک اور ڈانسر کو روک لیا، مگر لاڈے نے انکار کر دیا۔ گرو، آج خاص پروگرام میں بس میں ناچوں گا، کوئی دوسرا نہیں۔ ایسے ہوتا نہیں تھا، مگر نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی کہ گرو انکار نہ کر سکا۔ آخرکار پروگرام شروع ہو گیا۔
وہ پردے کے پیچھے بیٹھا دیکھتا رہا۔ خوب ہاؤکار مچی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں دولہے پر ٹکی تھیں، پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ گرو سے یہ انہماک چھپ نہ سکا، پوچھ بیٹھا، لاڈلی سچ بول، کیا مسئلہ ہے آج تجھے؟ میں دیکھ رہی ہوں تو ہنسنا چاہتی ہے اور رو پڑتی ہے، رونا چاہتی ہے تو ہنس پڑتی ہے۔ تو خوش بھی بہت ہے اور غمگین بھی بہت ہے، بول کیا مسئلہ ہے؟ دو آنسو آنکھوں سے نکلے، میک اپ زدہ رخساروں پر لکیر ڈالتے کہیں گر گئے اور وہ روتے ہوئے ہنسنے لگا۔ گرو بس آج دیکھو پھر، نہ کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہوگا، نہ آئندہ دیکھو گے جیسا آج ہے۔ 11 بجے کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ یہ ایک بڑے ہال میں تھا۔ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اور محدود تعداد میں کرسیاں بھی۔ تعداد بھی محدود تھی، مگر جو تھے سب ڈن تھے۔ بوتلیں کھلی پڑی تھیں، گلاس کھنک رہے تھے، چرس بھرے سگریٹوں کا دھواں جالے بناتا غائب ہو رہا تھا۔ سب کے سب معززین شہر تھے، بڑی عزتوں والے تھے۔ رات کا اندھیرا جن کے کرتوت چھپا لیتا ہے۔ اس کی نظر تمتمائے چہرے والے ملک تاج پر ٹک گئی۔ پیے ہوئے تھا وہ بھی، مگر کچھ کم۔ ساز جھڑ گئے، وہ گھنگرو پہنے میدان میں اتر گیا۔ نغمے کے بول بلند ہوئے، مائے نی مائے میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نی، چھن چھن چھنا چھن۔ ایک بجلی سی کوندی اس کے رگوں پے میں۔ پاؤں تھے کہ ٹکتے ہی نہیں تھے۔ ساز کیا کہہ رہے ہیں، آواز کیا کہہ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں، وہ بے خود تھا۔ گرو سمیت سب کے سب پرانے شوقین حیرت زدہ، ایسا ڈانس کبھی کہیں نہیں دیکھا تھا۔ گرو کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی، ساتھ والے سے بولا، ہائے ہائے رنگیلی، مجھے تو لاڈلی کی آنکھوں میں لہو کے اتھرو نظر آ رہے ہیں، مولا خیر کرے۔ پر آج خیر نہیں ہے۔ وہ ناچتا رہا۔ نوٹ نچھاور ہوتے رہے، بہکے بہکے شرابی آگے بڑھتے، لپٹنے کی کوشش کرتے، مگر لپٹ نہ سکتے، دور جا گرتے۔ مگر ملک تاج جب بھی قریب گیا، وہ خود سمٹ کے باہوں میں آ گیا۔ اس کے تمتمائے چہرے پر فخر و غرور کی لالی ابھری۔ دیکھو، وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، میرے پاس خود چلا آتا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، وہ نہیں تھکا، پر دیکھنے والے لڑک گئے، مدہوش ہو گئے، بے ترتیب ہو گئے۔ پروگرام رک گیا۔ ملک تاج اور کچھ اور جو ہوش میں تھے، رواج ہے کہ ایسے موقع پر جو میزبان ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں، کچھ نقد دیتے ہیں۔ تب ڈانس پارٹی رخصت ہوتی ہے۔ وہی ہوا۔ ملک تاج نے سب کے گلوں میں ہار ڈالے، وہ آخر میں تھا۔ نگاہیں متلاشی کس کی؟ خلاف معمول نوٹوں کا تھیلا اس نے نوٹ لینے والے سے لے لیا تھا، اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخر وہ ملک تاج کے روبرو پہنچا، نگاہیں ملیں، ایک شیطانیت سی لبکی ملک کی آنکھوں میں، ہاتھ بہکے رخساروں پر لگے اور ہار پہنا دیا۔ ختم؟ نہیں نہیں، کہاں ختم؟ لاڈے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ پہچانا ملک جی؟ گرو تن کر کھڑا ہو گیا۔ جس داستان نے آج منکشف ہونا ہے، اس کا وقت آ پہنچا۔ نہیں لاڈلی، پہلی بار دیکھا تجھے، پر گرویدہ ہو گیا ہوں۔ اس نے ہار اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پر ملک جی، میں نے تو پہلی بار نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ قریب ہو گیا اور اس کی باہوں میں جا کے سمٹ گیا۔ مدت سے ترسا میں ان باہوں میں آنے کے لیے، اتنا قریب ہونے کے لیے۔ ہائے ہائے لاڈلی، آج تو نے میرا دل جیت لیا۔ ہاتھ جانبِ جیب بڑھے کچھ نچھاور کرنے کو، مگر لاڈے نے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں ملک جی، اب بس، اب اور کچھ نہیں لینا، اب میں نے نچھاور کرنا ہے، نچھاور ہونا ہے۔ خاموشی۔
بس ایک گرو جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، پر کیا، یہ اس سے بھی معلوم نہیں تھا۔ لاڈے نے ہار اتارا، ملک کے گلے میں ڈال دیا، آنکھیں ڈالیں اس کی آنکھوں میں۔ آج تک خسرے لیتے ہیں ویل ودھائی ہار، پر میں آج دے کر جا رہا ہوں ملک جی۔ نوٹوں کا تھیلا کھولا، نوٹ پکڑے اور ملک پر پھینک دیے۔ مجھے پہچانو ملک جی، میں وہ بد نصیب ہوں جس کا باپ اس پر عاشق ہے۔ یہ لو ملک جی، یہ ایک خسرے کی ویل، اپنے باپ پر۔ دل دھک سے رہ گئے، نشہ گہرا ہوتا ہوتا اتر گیا، بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ گرو کو جھٹکا لگا، ساتھی تھرا کر رہ گئے، جاگتے سوتے شوقین جاگ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نوٹوں کو پرے دھکیلتا ملک چیخ پڑا، پر کہاں، کہاں تک جائے؟ وہ نوٹ پھینکتا آتا تھا اور روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا، ویل افلاک احمد کی، ملک تاج پر، ایک آدھے بیٹے کی ویل، ایک آدھی بیٹی کی ویل۔ ویل بھائی کی شادی پہ، باپ پر ویل خسرے کی، ملک تاج میں افلاک احمد آنسا کا بیٹا۔ یہ دیکھ، ادھر آنکھ کھول، یہ میں، یہ تو، اور یہ میری جنت، میری ماں، یہ روشنا تیری بیٹی، آنسا کی بیٹی، میری بہن۔ پر کہاں، رشتے چلتے ہیں پگ سے، وہ تو تھا دھتکار دیا، اب کون بھائی کون بہن؟ وہ بلک بلک کے رو دیا، خود کیا رویا، نشیوں کو رلا دیا۔ گرو رو پڑا، ساتھی رو پڑے، ملک تاج، آنسو تھے اس کی آنکھوں میں۔ ملک تاج بھی رو پڑا، بلک پڑا، دھرتی، زمین، ذرا جگہ دے مجھ پر، الٹ تو پڑ، مجھے چھپا تو سہی۔ مگر صاحب، ایسے موقعوں پر دھرتی جگہ نہیں دیا کرتی، بلکہ پیروں سے پکڑ کے یوں دھڑام سے گرا دیتی ہے، جیسے وہ گر گیا تھا اس دھرتی پر اپنی نظروں سے۔ لاڈا نوٹ پھینکتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، لاکھوں ملے آج تیرے گھر، پر ایک نوٹ نہیں لے کر جانا۔ یہ لے یہ بھی ویل، اتنا ہی کھاتا میں جتنا تو نے آج ایک رات میں نچھاور کیے مجھ پر۔ ایک کمرے میں رہ لیتا، مگر گرو آگے بڑھا، ساتھی آگے بڑھے، سنبھال لاڈے، سنبھل لاڈے۔ وہ بلکتا نوٹ پھینکتا رہا اور تڑپتا رہا، گرو میرا گرو ہے، تو الٹ دے آج جو ملا، چل الٹ، مجھے لے چل یہاں سے۔ وہ گرو بھی اس کا گرو تھا، میں آپ، وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس در تک جو افلاک احمد عرف لاڈے عرف لاڈلی کو ملا تھا۔ گرو پہنچ سکتا تھا سو پہنچا، الٹ دیا اس نے نوٹوں کا تھیلا ملک تاج پر، جو اب نوٹوں میں چھپا سسک رہا تھا۔ اللہ جانے وہ کس بات پر سسک رہا تھا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ جزاک اللہ۔